اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا اور آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 124۔ یہاں ایمان والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ گمراہ لوگوں کی روش اختیار نہ کریں جو باہمی اختلافات کے سبب فرقوں میں بٹ گئے۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32 میں زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ تم ان مشرکوں کی روش نہ اپنانا جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہ بندی کا شکار ہو کر رہ گئے، اور ہر گروہ مختلف راہیں نکال کر اپنے اپنے طریقہ اور مسلک پر ہی مطمئن اور خوش ہے۔ پچھلی امتوں میں بگاڑ آیا تو وہ اسی مرض میں مبتلا ہو کر گمراہی کا شکار ہوئیں، اور نزول قرآن کے وقت یہود و نصارہ حامل کتاب ہونے کے باوجود فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایمان والوں کو اس سے ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور نصارہ بھی اسی طرح فرقوں میں بٹے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بحوالہ ترمذی کتاب الایمان باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ، یہ امت کے بگاڑ و زوال ہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قوم یہود کے پاس ان کے باہمی اختلافات حل کرنے کے لیے کتاب اللہ کے واضح دلائل موجود تھے جو ان کے اختلافات کے لیے کافی تھے، لیکن انہوں نے تو ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ دراصل ان کے اختلافات نہ تو لاعلمی کی وجہ سے تھے اور نہ ہی کسی اصلاحی مقصد کے لیے، بلکہ وہ تو محض آپس کے بغض و عناد اور ذاتی اغراض کے تحت اختلاف کرتے اور تفرقہ ڈالتے تھے، جیسا کہ قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 14 میں یہی فرمایا کہ ان لوگوں نے علم آ جانے کے بعد ہی آپس میں تفرقہ پردازی کی جو محض باہمی ضد و حسد کی وجہ سے ہی تھی۔ الغرض دنیاوی مفادات اور ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے وہ لوگ اختلافات اٹھاتے اور پھر بالآخر علیحدہ فرقہ بنا لیتے۔ ان آیات میں اسی گمراہ کن روش کا سد باب کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں تقوی کی صفت کے حامل ایمان والوں کو اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے ایمان کی حفاظت اور جماعتی اتحاد کو برقرار رکھنے کی ہدایت اور تفرقہ پردازی سے دور رہنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اتحاد ایسی زبردست طاقت ہے جو دنیا میں غلبے کی ضمانت ہوتی ہے، جبکہ سچے مومنوں کی اجتماعیت سے وابستگی ایمان کی حفاظت اور اخروی فلاح کی ضامن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس تفرقہ پردازی اتحاد کی طاقت کو پارا پارا کر دیتی ہے اور ساتھ ہی علیحدگی اختیار کرنے والوں کی گمراہی کے لیے راستہ کھول دیتی ہے، اور بالآخر باہمی تفرقہ پردازی اور انتشار میں مبتلا امت دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو کر دائمی خسارے کے گڑھے میں جا گرتی ہے۔ اندازہ کریں کہ کیسے ظالم ہیں وہ عناصر جو اختلاف و تفرقہ پردازی کے جراثیم پھیلا کر خیر امت میں انتشار برپا کریں، اور وہ بھی جو ان کا ساتھ دیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے عظیم عذاب کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ یہ آیات اس کلمہ گو امت کے لیے تو بہت ہی سبق آموز اور چشم کشاں ہیں جو قرآن و حدیث کی جامع اور واضح دلائل کے باوجود کفر و شرک اور تفرقہ بازی میں یہود و نصارہ سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور اس کے نتیجہ میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے دوچار ہے، العیاذ باللہ۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا
کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو پھر اپنے کفر کی پاداش میں چکھو عذاب کا مزہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حاشیہ نمبر 125۔ ان آیات کی تشریح سے پہلے چند اصولی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ دنیا میں دو قسم کے نظریات، انداز فکر اور طرز عمل کے حامل لوگ دو متضاد راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو ایمان خالص کے حامل اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے متقی مومنوں کا راستہ ہے، اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جو اللہ اور رسول کی ہدایات و تعلیمات سے منہ موڑ کر محض اکابر پرستی کا شکار ہوں اور کفر و شرک سے آلودہ ایمان کے ساتھ بدعات و رسومات پر مشتمل دین کو اپنا لیں، جن کے نزدیک قرآن و حدیث سے ہدایت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کسی نہ کسی فرقے سے وابستہ ہو کر اکابرین کی اندھی تقلید کرتے رہنا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان خالص کے حامل لوگ مل کر ایک جماعت بنا لیتے ہیں جو تواصی بالحق یعنی دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتی ہے اور اس راہ کی آزمائشوں کو بخوبی صبر کے ساتھ انگیز کرتی ہے۔ اس کے برعکس فرقہ پرست اس دعوت حق کی مخالفت کرتے اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو گروہ تو بالکل واضح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا منافقین کا گروہ بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر مومنوں کی جماعت میں شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن پوری طرح ساتھ دینے سے کتراتے ہیں، البتہ اختلافات اور تفرقہ پردازی کے جراثیم بتدریج چھوڑتے رہتے ہیں اور مناسب موقع ملتے ہی علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح ایمان کی قابل قدر نعمت کو بے دردی سے ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر جماعت کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں۔ یا دو گروہوں کے انجام کا ذکر ہے، ایک اہل ایمان کا گروہ اور دوسرا اہل کفر و افتراق کا۔ یوم حساب یہ دونوں گروہ علیحدہ کر دیے جائیں گے اور ان کا انجام ان کے ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہوگا۔ ایمان والوں کے چہرے سفید روشن و تابناک ہوں گے، دوسری طرف بدبختوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان پر نشتر زنی کی جائے گی کہ دیکھو تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا گیا تھا لیکن تم نے اسے ٹھکرا دیا اور دعوت حق کے دشمن بن کر پھر ایمان کی طرف پلٹ آنے کا راستہ ہی اپنے لیے بند کر دیا۔ تو ظالموں، اپنی جان کے دشمنوں، اب چکھو رسوا کن دائمی عذاب کا مزہ۔ اب نہ تو تمہارا گروہ تمہارے کام آئے گا اور نہ تمہاری ندامت اور شرم ساری عذاب میں کمی کر سکے گی۔ یہ ہے تمہاری بغاوت اور سرکشی کا بدلہ۔ ایمان والے خوش نصیب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، انہیں جنت کی دائمی نعمتوں اور بہاروں میں رب رحیم کی طرف سے مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوگا، رب کے دیدار سے نوازے جائیں گے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ حاشیہ نمبر 126۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے لیے دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا۔ ایک طرف شیطان کو ورغلانے اور بہکانے کی کسی حد تک مہلت دی گئی ہے تو دوسری طرف دین و ایمان کی حفاظت کا انتہائی جامع اور مکمل اہتمام کر دیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام لگاتار آتے رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کے طریقے کھول کھول کر سمجھائے اور ان پر عمل کر کے دکھایا، طواغیت و شیاطین کی نشاندہی کر کے ان سے بچنے کی پرزور تلقین کی۔ اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے قوم کے ہاتھوں ہر قسم کی آزمائش اور جور و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ برابر قوم کو دین سمجھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کیا اور اس کو قرآن و حدیث کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے بنی نوع انسان پر اتمام حجت کر دیا۔ اب قیامت تک اللہ کے بندے اللہ کے پیغام کو قرآن کی دعوت کی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس طرح بنی نوع انسان کو پوری طرح سمجھا دیا گیا کہ اس امتحان میں کامیابی کا یہ راستہ ہے۔
اس پر رہو گے تو اللہ کی رحمتوں اور جنت کی دائمی نعمتوں کے حقدار بنو گے، اور اس کے برعکس اگر کفر کی روش اپناؤ گے، اپنے مالک، رازق اور حقیقی منعم سے نمک حرامی اور سرکشی کرو گے، تو تم پر اللہ کا قہر و غضب ہوگا اور شدید عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے، جہنم کی بھڑکتی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یہ پوری بات کتاب اللہ کے ذریعے سمجھا دینے اور ہر طرح کی حجت پوری کر دینے کے بعد بالآخر مجرموں کو عذاب سے دوچار کرنا ظلم نہیں بلکہ سراسر عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم اور عادل حقیقی ہے، وہ ظالم ہرگز نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ عظیم کائنات، اس کا ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک نظام رب ذوالجلال کی عظمت و قدرت اور بے پایہ حکمت کا اعتراف و احساس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ چہ جائے کہ اس کی عاجز بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر و مد مقابل ٹھہرایا جائے، یا اس کی پکڑ سے بے خوف ہو کر بے دینی اور مطلق العنانی کا رویہ اپنایا جائے۔ فی الحقیقت ظلم پر ظلم تو انسان کا یہ ظالمانہ رویہ ہے کہ اپنے حقیقی مالک سے نمک حرامی اور غداری کی روش اپنائے۔ یہ اس کی اپنے ہی ساتھ دشمنی کے مترادف اور اس کے دائمی خسارے کا سبب ہے، اور وہ اس انجام سے ناواقف بھی نہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 127۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مدبر الامور ہے، وہ اکیلا اس کے نظام کو بنانے اور چلانے والا ہے۔ اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہی ان کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، نہ کوئی اس کا معاون و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ کسی طرح شریک۔ جن انس کو اس نے اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے امتحان کے مقصد کے تحت محدود حد تک فکر و عمل کی آزادی دی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی و ناکامی کا فیصلہ بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اس طرح یہ بات پایا ثبوت تک پہنچتی ہے کہ مخلوقات کے سارے معاملات کا تعلق رب العالمین سے ہی ہے، کسی اور سے نہیں، اور سارے معاملات اس کی نظر میں ہیں اور اسی کی بارگاہ عظیم میں پیش ہوتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ نبی اور ولی سب اس کے بندے اور محتاج ہیں، اس کی رحمت و مغفرت کے طلبگار اور قہر و غضب سے ڈرنے والے۔ یہ سب اس کے یہاں جواب دہ ہیں، اور سب کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ قرآن کے متعدد آیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، اور بے شمار احادیث اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ ان دلائل کے باوجود یہ عقیدہ کہ امت کے اعمال نبی یا ولی کے یہاں پیش ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، آیات قرآنی کا کفر اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کھلا شرک ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ کیا اس امت کے علماء قرآن کی آیات میں بیان کردہ کلیات سے لا علم ہیں؟ قرآن نے تو متعدد مقامات پر کسی استثناء کے بغیر اس بات کو بیان کیا ہے کہ امور یعنی اعمال و معاملات اللہ ہی کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور سورہ ہود کی آخری آیت میں تو بصراحت کہا گیا ہے کہ ہر معاملہ اللہ ہی کے یہاں پیش ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح غیر اللہ کے یہاں اعمال پیش ہونے کے عقیدے کا متعلق سد باب کر دیا گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیوں کر یہ عقیدہ اپنا لیا کہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی پیش ہوتے ہیں؟ عقائد علماء دیوبند نامی کتاب جس کو خلیل احمد سہارنپوری نے مرتب کیا ہے، اس میں درج عقیدہ نمبر 9 کے تحت یہ کہا گیا ہے، اور آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آپ کو صلاح و سلام پہنچائے جاتے ہیں۔ بحوالہ عقائد علماء اہل سنت دیوبند با اضافہ و تصدیقات مفتی سید عبد الشکور ترمذی، صفحہ 166۔ دیگر مسالک کے علماء اور اکابرین بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں، چنانچہ اس سلسلے میں ابن تیمیہ، اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب وغیرہ کے عقائد کے بارے میں سورہ بقرہ کا حاشیہ 221 ملاحظہ کر لیا جائے۔